میں 20 سال کا ایک خوبصورت نوجوان تھا، مگر میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ تھوڑا بڑا ہوا تو روزگار تلاش کرنے نکل پڑا، مگر کہیں بھی کوئی معقول نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اس لیے والدین نے کہا کہ شہر جا کر کوئی کام تلاش کر لو، مگر میں نے ان سے کہا کہ شہر میں میرا کون بیٹھا تھا جو مجھے جاتے ہی نوکری دے دے گا۔ یہ سن کر ابا نے مجھے ایک کاغذ دیا اور کہنے لگے، شہر میں تیرے چاچا کا گھر ہے، وہاں چلا جا، اس سے اپنی نوکری کی بات کر لینا، وہ تمہارا کام کر دے گا۔ میں جانتا تھا کہ میرا ایک چاچا شہر میں رہتا ہے، مگر میں آج تک اپنے چاچا سے نہیں ملا تھا۔ شاید ابا اور چاچا کے درمیان کچھ ناراضگی تھی۔ امی سے پوچھا تو کہنے لگی، تمہارا باپ غریب ہے جبکہ چاچا بہت امیر ہے، اس لیے ہم اس سے کبھی نہیں ملے، مگر وہ تمہارا سکا ہے، وہ تیری مدد ضرور کرے گا۔ جانے لگے ابا نے خاص تاکید کی، بیٹا ذرا دھیان سے، وہ بڑا آدمی ہے۔ جی ماں جی کہہ کر میں نے سر جھکا لیا۔ اگلے دن میں شہر آ گیا۔ چاچا کا ڈیفینس میں کافی بڑا مکان تھا۔ میرا چاچا واقعی اتنا امیر تھا اور باپ اتنا غریب تھا، اس بات نے مجھے حیران پریشان کر دیا۔ چاچا کا ملازم مجھے اندر لے گیا اور چاچا سے ملوایا۔ جب میں نے چاچا کو بتایا کہ میں اس کا بھتیجا ہوں، گاؤں سے آیا ہوں، تو وہ بہت خوش ہوا، مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگا، یار تیرا باپ مجھ سے ناراض ہے۔ جب میں شہر آیا تھا اور اپنا کاروبار شروع کیا تو اسے بھی آفر کی کہ وہ میرے پاس آ جائے اور میرے ساتھ کام شروع کرے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ آج وہ میرے ساتھ کام کرتا تو میری طرح اس کا بھی ایک عالیشان گھر ہوتا۔ چاچا کی بات سن کر مجھے اپنے ابا پر افسوس ہونے لگا۔ میرے باپ نے چاچا کی اتنی اچھی آفر ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا تھا۔ آج ابا چاچا کے ساتھ کام کر لیتا تو مجھے در بدر نوکری تلاش نہ کرنا پڑتی۔ اس لیے میں نے چاچا سے کہا، پتہ نہیں کیا سوچ کر میرے باپ نے آپ کی آفر ٹھکرا دی تھی، لیکن میں اپنے باپ کی طرح نہیں ہوں، میں اب آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ مجھے کوئی نوکری ڈھونڈ دیں۔ چاچا میری بات پر ہنس پڑا اور کہا، تو میرا سکا بھتیجا ہے، تجھے کہیں اور جا کر نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے گھر پر رہ جا، میرے گھر کے کام کر دیا کرنا۔ میں کوشش تو کروں گا، لیکن جب تک تیری پکی نوکری کا بندوبست نہیں ہوتا تو بے فکر ہو کر میرے گھر پر رہ، تجھے کسی قسم کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر چاچا نے جیب سے 2000 نکال کر میری جیب میں ڈال دیے۔ میری تو لاٹری لگ گئی تھی، یہی تو میں چاہتا تھا کہ چاچا کے ساتھ رہوں اور ان کی طرح امیر بن جاؤں۔ چاچا نے اس دن مجھے اپنا گھر دکھایا اور کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، لیکن تم نے میری دوسری بیوی کا خیال رکھنا ہے کیونکہ وہ مجھے بہت پیاری ہے، وہ میری لاڈو بڑی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا کہ چاچا کی 2 بیویاں تھیں۔ خیر میں چاچا کے گھر رہنے لگا۔ وہیں مجھے پتا چلا کہ چاچا نے میرے آنے سے 2 دن پہلے دوسری شادی کی تھی، اس لیے خاندان بھر میں ان کی دوسری شادی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ چاچا نے دوسری شادی کے لیے اچھا کیا کیونکہ ان کی پہلی بیوی اتنی جوان اور خوبصورت نہیں تھی، مگر کوئی کہتا تھا کہ چاچا امیر ہو گیا تھا اس لیے کم عمر لڑکی سے شادی کر لی اور پہلی بیوی بیچاری کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ مگر جب میں چاچا کے گھر آیا اور ان کی پہلی بیوی کو دیکھا تو وہ بہت خوش تھے کیونکہ چاچا امیر تھا، پیسے کی کمی نہیں تھی، گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ایسے میں کسی عورت کو کیا تکلیف ہونی تھی؟ تبھی اس نے چاچا کی دوسری بیوی کو آسانی سے قبول کر لیا تھا۔ بھلا مالدار شخص کو کون سی عورت چھوڑ کر جاتی ہے؟ لیکن دوسرے دن جب میں چاچا کی دوسری بیوی کو دیکھا تو حیران پریشان رہ گیا۔ وہ میری ہم عمر تھی اور اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ ایک بار کوئی اسے دیکھتا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا، لیکن میری تو وہ چاچی تھی، اس لیے پہلی بار جب نظر بھر کر دیکھا تو میں نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ چاچا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنی نئی چاچی کا خیال رکھوں، اس لیے میں چاچی کے آگے پیچھے پھرنے لگا کیونکہ چاچا کے دل تک پہنچنے کا راستہ مجھے مل چکا تھا۔ چاچی نے نئی شادی تو کر لی تھی، مگر چاچا سارا دن کاروبار میں مصروف رہتا تھا۔ اس کا کاروبار بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ چاچا کی ٹائروں کی دکان تھی جو بہت چلتی تھی۔ میرے آنے پر مجھ سے زیادہ چاچا خوش تھا کیونکہ چاچا کو ایک قابل اعتماد ڈرائیور کی ضرورت تھی، مگر چاچا کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہر وقت چاچی کو ساتھ لے کر سیر کرتا۔ اس لیے چاچا نے چاچی کو ایک نئی گاڑی خرید کر دی
اور اس کی چابی میرے حوالے کر دی اور مجھ سے کہا میری بیوی رات کے 12 بجے بھی کہیں جانے کا کہے تو انکار مت کرنا، اسے فوراً لے جانا۔ چاچی کی پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ چاچی یہ سن کر بڑی خوش ہوئی مگر اداس سا چہرہ بنا کر کہنے لگا، مجھے ہر جگہ آپ کے ساتھ جانا ہے۔ چاچی کی صدا پر چاچا خوش ہو گیا اور کہنے لگا، کاش میں تمہارے ساتھ ہر جگہ جا سکتا، مگر مجھے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، اس لیے تم زیان کے ساتھ چلی جایا کرو۔ جبکہ میں تو چاچی کی نئی گاڑی کو گھور رہا تھا۔ یہ گاڑی اتنی خوبصورت تھی کہ میری نظریں نہیں ہٹ رہی تھیں، میں دیوانہ وار اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی چاچی نے مجھے کندھے سے ہلایا اور کہا، تمہیں گاڑی چلانی آتی ہے؟ میں نے چونک کر چاچی کی طرف دیکھا۔ چاچا اپنے کام پر جا چکا تھا، چاچی اور میں اس وقت اکیلے تھے۔ چاچی کے سوال پر میں نے کہا، جی چاچی جی، مجھے یہ گاڑی چلانے آتی ہے۔ میرے جواب پر چاچی کہنے لگی، تو پھر تم مجھے میری امی کے گھر لے چلو، میں سب سے پہلے انہیں گاڑی دکھانا چاہتی ہوں۔ چاچی کی فرمائش پر میں ان کے گھر جا پہنچا۔ ان کی امی نے گاڑی دیکھ کر خوش ہوئی اور اپنے داماد کو جھولی بھر بھر کر دعائیں دینے لگی۔ چاچا کو دعائیں دینے لگی اور ہم کچھ دیر وہاں رکے۔ پھر چاچی نے مجھے نیا حکم دیا اور کہا کہ مجھے شاپنگ کرنی ہے، مارکیٹ لے چلو۔ میں نے جی پی ایس آن کیا اور جلدی سے مطلوبہ مارکیٹ کی لوکیشن سیٹ کر دی، جہاں چاچی نے جی بھر کر شاپنگ کی اور گھر آ گئی۔ چاچی کے پاس جو بھی روپے پیسہ تھا وہ سب چاچا کا دیا ہوا تھا، مگر چاچی تھوڑی کنجوس طبیعت کی تھی۔ اس نے آج تک مجھے کبھی کوئی چیز نہیں لے کر دی تھی، حالانکہ میں جب سے چاچا کے گھر گیا تھا ایک ہی جینس پہنے ہوئے تھا۔ اگر چاچا کو کہتا تو وہ فوراً مجھے ایک نئی جینس لے دیتا، مگر میں شرم کے مارے چپ رہتا۔ مجھے اس بات کا کئی دن تک افسوس ہوتا رہا، کیونکہ یہ ساری دولت میرے چاچا کی تھی۔ اگر وہ مجھے اس میں سے کوئی چیز خرید دیتی تو اس کا کیا کیا ہو جاتا، مگر میں چاچا کے گھر کام کرنے آیا تھا۔ چاچا تو مجھ سے پیار کرتا تھا، مگر چاچی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ وہ مجھے نوکر سمجھتی تھی، مگر میں نے یہاں آ کر سوچ لیا تھا کہ چاچا کی طرح امیر بننا تھا، اس لیے جو بھی مشکل پیش آئی اسے سہ لوں گا۔ چاچا کی پہلی بیوی میرے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی۔ وہ جب بھی مجھ سے کوئی کام کراتی تھی میرے ہاتھ پر 1000-2000 رکھ دیتی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ چاچا کی ساری دولت چاچی کے پاس تھی، کیونکہ چاچا بیوی کی مٹھی میں تھا۔ چاچی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے وہ اور اس کی ماں چاچا کی دولت پر خوب عیش کر رہے تھے۔ یہ پتہ چلتے ہی میں چاچی کے آگے پیچھے پھرنے لگا تاکہ وہ مجھ پہ اعتبار کرنے لگے۔ ویسے بھی میں سارا دن اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ دھیرے دھیرے چاچی کی نظروں میں آنے لگا۔ وہ جہاں جہاں سے شاپنگ کرتی تھی اس کا سارا حساب میرے پاس ہوتا تھا۔ وہ سارا حساب مجھے رات کو چاچا کو دینا ہوتا تھا، مگر میں اس معاملے میں چاچے کے بجائے چاچی کا ساتھ دیتا تھا، کیونکہ میں نے پہلے دن سے دیکھ لیا تھا کہ چاچا کو چاچی کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ میں جانتا تھا کہ جب تک چاچی مجھ سے خوش تھی میں چاچا کے گھر میں نوکری کرتا رہوں گا۔ ویسے تو چاچی مجھ سے ایک ایک پائی کا حساب لیتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس رات چاچی مجھ پر بڑی مہربان تھی۔ سارا دن اپنی امی کے گھر رہی۔ میں لینے گیا تو مجھ سے کہنے لگی، زیان، جب سے تم شہر آئے ہو بدل بدل کر یہی کپڑے پہن رہے ہو۔ یہ سن کر میں نے چاچی سے کہا، میں آپ کی طرح امیر نہیں ہوں، ایک دن میں 3 سوٹ نہیں بدل سکتا۔ میری بات کے جواب میں چاچی نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہنے لگی، تمہارا چاچا اتنا امیر آدمی ہے، اس سے خرچہ مانگا کرو۔ چاچی کے جواب پر میں نے کہا، مجھے چاچا کی دولت نہیں چاہیے، میرے لیے یہی کافی تھا کہ چاچا نے مجھے نوکری دے دی۔ پھر اس شام کو ہی وہ مجھے بازار لے گئی، کہنے لگی مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس دن چاچی مجھے بڑی مہنگی دکان پر لے گئی۔ وہاں جاتی ہی مجھے عجیب قسم کی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میرا حلیہ بہت معمولی سا لگ رہا تھا اور وہاں آنے والے نوجوان امیروں کے بچے لگ رہے تھے۔ ان کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر میرے اندر احساس کمتری جاگ اٹھی تھی۔ پھر میں یہ بھی سوچ کے پریشان تھا کہ آخر میری چاچی مجھے اتنی بڑی دکان پر لے کر کیوں آئی تھی۔ شاید چاچی نے اپنے لیے کپڑے خریدنے تھے، مگر میں اس وقت ہکا بکا رہ گیا جب چاچی نے دکاندار سے کہا، اس لڑکی کے ناپ کے اچھے اور بہترین کپڑے نکال کر دکھاؤ۔ چاچی نے میری طرف اشارہ کیا اور میں حیران پریشان رہ گیا، مگر منہ سے کچھ نہیں کہا۔ اس دکاندار نے پہلے تو مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میں نے سرمئی رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی
جس پر جگہ جگہ مٹی کے داغ لگے ہوئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی بوتیک تھی۔ چاچی آج مجھے ایک بوتیک پر لے کر آئی تھی جہاں ہر قسم کے کپڑے موجود تھے۔ میں حیرانی سے ہر چیز کو دیکھ رہا تھا۔ بوتیک کے چاروں جانب شیشے ہی شیشے لگے ہوئے تھے۔ اچھا، تو اس لڑکے کے ناپ کے کپڑے دکھانے ہیں۔ اس دکاندار نے جب مجھے سر سے پیر تک اچھی طرح سے دیکھا تو پھر چاچی سے پوچھنے لگا، میڈم، آپ اس لڑکے کی بات کر رہی ہیں نا؟ دکاندار کو بھی شاید میری طرح یقین نہیں آیا تھا، اس لیے چاچی بار بار پوچھنے پر غصے میں آ گئی اور دکاندار سے کہنے لگی، ہاں ہاں، اس لڑکے کے لیے اچھے سے کپڑے نکالو، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا؟ دکاندار چاچی کا غصہ دیکھ کر چپ ہو گیا اور میرے ناپ کے 5-6 سوٹ نکال کر مجھے پکڑا دیے۔ چاچی اپنے لیے کپڑے پسند کر چکی تھی، اس لیے وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ میں نے دکاندار کو پیسے دیے اور پھر گاڑی میں آ کے بیٹھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا، چاچی نے اچھے خاصے پیسے خرچ کیے تھے۔ یہی بات میں نے چاچی سے کہی تو وہ کہنے لگی، تم آج کل میرے ساتھ آتے جاتے ہو، اس لیے اچھے کپڑے پہنا کرو، ورنہ لوگ کیا کہیں گے؟ چاچی کی بات سن کر میں نے اسے شکریہ کہا تو چاچی کہنے لگی، بس تم ایک خیال رکھنا۔ چاچی کی بات پر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات؟ چاچی کہنے لگی، بس جیسا میں کہوں گی ویسا ہی کرنا۔ پیسوں کا کچھ بھی اپنے چچا کو مت بتانا، کتنے خرچ ہوئے اور کتنے نہیں، تم بس اپنی زبان بند رکھنا، باقی میں خود ہی سنبھال لوں گی۔ چاچی کی بات میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا، اس لیے چپ ہو گیا۔ میری خاموشی دیکھی تو چاچی کہنے لگی، میں تمہارے چاچا سے یہ بات چھپا نہیں رہی، بلکہ میری مجبوری ہے۔ دراصل میری امی بہت بیمار رہتی ہیں۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ جیسے چاچی مجھ سے ڈر رہی ہو، اس لیے میں نے چاچی سے کہا، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں یہ بات چاچا کو بالکل نہیں بتاؤں گا۔ اس دن چاچی مجھ سے بہت خوش تھی کیونکہ اب وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ چاچا بھی میرا بہت خیال رکھتا تھا، مگر چاچی کی بات ہی کچھ اور تھی۔ یوں میں دھیرے دھیرے چاچی کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہوتا جا رہا تھا۔ چاچی بھی اس دن کے بعد مجھے خاصی اہمیت دینے لگی۔ چاچا سے کہہ کر مجھے کوارٹر سے نکالا اور اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ دے دیا۔ چاچا نے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں ان کا سگا تھا، انہیں تو خوشی ہونی تھی۔ میں بھی یہ دیکھ کر ہواؤں میں اڑنے لگا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں چاچی کو بہت خوش رکھوں گا، جتنا وہ میرے لیے کر رہی تھی میں اس کے لیے ڈبل کروں گا۔ چاچا تو چاچی کا پہلے سے دیوانہ تھا۔ چاچی بہت خوبصورت کم عمر تھی، اس لیے دیکھنے والا چاچی کا بے داغ حسن کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا تھا۔ چاچا نے چاچی سے شادی شاید اس لیے کی تھی کیونکہ وہ بہت پیاری تھی۔ شاید چاچا کا دل چاچی پر آ گیا تھا۔ ایک دن چاچی اپنی ماں کے گھر جانے لگی تو مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں چاچی کے کمرے میں گیا کہ شاید انہیں مجھ سے کوئی کام تھا، مگر میں وہاں اس کے کمرے میں گیا تو اس نے مجھ سے کہا، زیان، میری بریسلٹ تو بند کر دو، مجھ سے لگ نہیں رہی۔ میں چاچی کے قریب ہوا تو پہلی بار تھوڑی گھبراہٹ سی ہونے لگی کیونکہ اس سے پہلے میں کبھی چاچی کے اتنے قریب نہیں ہوا تھا۔ میری گھبراہٹ دیکھی تو چاچی ہنسنے لگی اور مجھ سے کہا، تم تو ایسے ڈر رہے ہو جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ میں نے جلدی سے بریسلٹ بند کی اور پیچھے ہٹ گیا۔ چاچی کہنے لگی، آج میری دوست کی شادی ہے اور مجھے نیو جیولری چاہیے۔ تمہارا چاچا تمہاری ہر بات مانتا ہے۔ ویسے تو میں خود بھی تمہارے چاچا سے کہہ سکتی ہوں، مگر ابھی پچھلے مہینے ہی تمہارے چاچا نے ڈھیر ساری مجھے جیولری لے کر دی تھی، مگر میری یہ دوست بہت خاص ہے اور میں نیو جیولری پہن کر جانا چاہتی ہوں۔ تم اپنے چاچا سے میری سفارش کر دو۔ یہ سن کر میں نے چاچی سے کہا، کیا وہ میری بات مان لیں گے؟ یہ سن کر چاچی کہنے لگی، کیسے نہیں مانیں گے؟ تمہارا خون کا رشتہ ہے، تمہارا چاچا تمہارے سے بہت پیار کرتا ہے، تمہاری بات وہ کبھی نہیں ٹالیں گے۔ یہ سن کر میں نے چاچی سے کہا، ٹھیک ہے، میں چاچا سے ضرور بات کروں گا۔ چاچی میری بات سن کر خوش ہو گئی۔ اس دن میں چاچی کو اس کے دوست کے گھر چھوڑ آیا۔ گھر آیا تو چاچا آ چکا تھا، اس لیے میں نے چاچی کی فرمائش چاچا کو بتا دی۔ چاچا چپ ہو گیا۔ مجھے لگا کہ شاید چاچا کو میری بات اچھی نہیں لگی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ اس رات میں دیر سے گھر لے آیا تھا، اس لیے گھر آتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح جاگا تو کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے آرام سے ناشتہ کیا، تبھی ایک نوکر آیا اور کہنے لگا، تمہیں مالک بلا رہے ہیں۔ میں چاچا کے پاس گیا تو چاچا کہنے لگا، لے بچے، یہ پیسے پکڑ، تیری چاچی نے شادی پر جانا ہے۔ میں نے پیسے پکڑ کے بٹوے میں ڈالے اور چاچی کو لے کے گھر سے نکل پڑا۔ میں نے راستے میں چاچی سے پوچھا، چاچی جی کہاں جانا ہے؟ چاچی کہنے لگی، مجھے نئے جھمکے اور ٹاپس چاہیے، اس لیے مجھے کسی سنیارے کی دکان پر لے چل۔
میں چاچی کو سنیارے کی دکان پر لے آیا۔ چاچی نے دکان پر آتے ہی زیور کے ڈبے باہر نکلوانے شروع کر دیے۔ دکاندار بھی بڑی عزت سے پیش آ رہا تھا۔ سنیارا چاچی کو ایک سیٹ نکال کر دکھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے دام بتا رہا تھا۔ وہ چاچی کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ لڑکی بہت امیر ہے، تبھی تو وہ چاچی کی اتنی عزت کر رہا تھا۔ اسی دوران کچھ عورتیں دکان میں داخل ہوئی تو سنیارا ان کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ چاچی شیشے کے سامنے بیٹھی کبھی سونے کا سیٹ گلے میں پہن کر دیکھتی تو کبھی بریسلیٹ ہاتھ میں ڈال کر دیکھتی، پھر میری طرف اشارہ کر کے کہتی، بتا کیسی لگ رہی ہوں۔ میں بھی جلدی سے کہتا، چاچی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ مگر اس کے بعد چاچی نے جو کیا اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ چاچی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کھینچ کے اپنے قریب کر لیا۔ میں حیران تھا کہ چاچی کیا کرنے لگی ہے۔ چاچی نے میری دکان میں کہا، زیان بچے صرف 1 منٹ کے لیے تم کیمرے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ میرے پسینے چھوٹ گئے، مگر چاچی نے گھورا تو میں جلدی سے موبائل نکال کر کیمرے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور یوں ظاہر کیا جیسے میں موبائل پر کسی سے بات کر رہا ہوں۔ چاچی نے کمال کی چالاکی سے ایک سیٹ اپنے پرس میں ڈال لیا اور بالکل ویسا ہی ایک سیٹ نکال کر سنیارے کے ڈبے میں رکھ دیے۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ اگر پکڑے گئے تو چاچی کے ساتھ ساتھ میری بھی شامت آ جائے گی، مگر شاید چاچی اس کام میں کافی مہارت رکھتی تھی۔ پھر بجلی کی تیزی سے چاچی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، ابھی اتنے پیسے نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے دکان سے باہر نکل آئی۔ دکاندار پیچھے سے آوازیں دیتا رہا کہ میں آپ کو کم قیمت والا دکھا دیتا ہوں، مگر چاچی نے جو کارروائی ڈالنی تھی وہ ڈال چکی تھی۔ دراصل چاچی پہلے بھی اس دکاندار کے پاس جا چکی تھی اور اس کا ڈیزائن کاپی کر چکی تھی۔ چاچی نے پہلے ہی بالکل ویسا ہی جعلی سیٹ بنوا کے اپنے پرس میں رکھا ہوا تھا۔ جیسے دکاندار دوسری جانب متوجہ ہوا، چاچی نے سیٹ تبدیل کر دیا تھا۔ گھر پہنچے تو چاچی نے سختی سے مجھے کسی کو بتانے سے منع کر دیا۔ اگر میں چاچا کو بتاتا تو شاید چاچا بھی کبھی میری بات کا اعتبار نہ کرتا، کیونکہ اس کی آنکھوں پر چاچی کے حسن کی پٹی بندھی تھی۔ کچھ دن بعد چاچا نے مجھے ایک دوست کو کہہ کے نوکری پہ لگوا دیا۔ میں نے شکر ادا کیا اور چاچا کے گھر کو خیر باد کہہ دیا۔ مگر میں جب کبھی بھی چاچا کے گھر جاتا تو چاچا مجھ سے مل کر بہت خوش ہوتا تھا۔ چاچی بھی آؤ بھگت کرتی، مگر میں چاچی سے دور رہنے لگا تھا۔ کئی بار میں نے چاچی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا ورنہ بری پھنسو گی، تو چاچی ہنس کر کہتی، میں کوئی روز تھوڑی ایسے بازاروں میں گھومتی ہوں، اب تو میں چہرہ چھپا کر بازار جاتی ہوں۔ میں چاچی کی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا، کیونکہ اب وہ برقعے لینے لگی تھی۔ میں نے ہنس کر چاچی کو دیکھا اور وہاں سے نکل آیا۔